ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا، جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے لوگ جوق در جوق حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن یمنی بادشاہوں کی اولاد سے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد کی صورت میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول اسلام کے لیے حاضر ہوئے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن پہلے ہی تمہارے آنے کی بشارت ارشاد فرما دی تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر بے حد شفقت فرمائی، ان کے لیے اپنی چادر بچھائی، انہیں اپنے قریب بٹھایا، منبر اقدس پر ان کے لیے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے، برکت کی دعا دی، اور ان کے قیام کے لیے مکان کی نشاندہی کا کام ایک قریشی نوجوان کے سپرد کیا۔ اتفاق سے یہ نوجوان بھی سردار مکہ کا فرزند تھا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہونے کی برکت سے اخلاق و آداب سیکھے اس نے، اور اس کے مزاج میں سردارانہ کوئی تکبر یا غرور والی بات نہ تھی۔ تو سرکار علیہ السلام نے جب حکم دیا تو وہ نوجوان وائل بن حجر کو لے کر چل پڑا۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اونٹنی پر سوار تھے،
جبکہ وہ قریشی نوجوان پیدل ساتھ ساتھ چل رہا تھا. گرمی بڑی شدید تھی. کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد اس قریشی نوجوان نے وائل بن حجر سے کہا کہ گرمی بہت شدید ہے، اب تو میرے پاؤں اندر سے بھی جلنے لگے ہیں، آپ مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیجئے. تو سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے صاف انکار کر دیا. تو اس نوجوان نے کہا کہ اچھا چلے، اپنے کچھ جوتے مجھے دے دیجئے پہننے کے لیے تاکہ میں گرمی سے بچ سکوں. تو سیدنا وائل بن حجر نے کہا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو بادشاہوں کا لباس پہن سکے، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری اونٹنی کے سائے میں چلتے رہو. تو یہ سن کر اس نوجوان نے کوئی رد عمل نہ کیا اور بڑے تحمل کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. وقت گزرتا گیا. ایک دن وہ آیا کہ وہ قریشی نوجوان پورے ملک کے شام کا گورنر بن گیا. ایک بار سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قریشی جوان کے پاس آئے جو اب گورنر ہو چکا تھا. اب وہ نوجوان بہت ہی احترام سے پیش آیا اور ماضی کا بدلہ لینے کے بجائے وائل بن حجر کو اپنے تخت پر بٹھایا اور فرمایا کہ اے وائل، میرا تخت بہتر ہے یا اونٹنی کا کوہان؟ وائل بن حجر نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں اس وقت نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور جاہلیت کا رواج تھا اور وہی میں نے کیا. اب اللہ عز و جل نے ہمیں اسلام سے سرفراز فرمایا اور آپ نے جو کیا وہ اسلام کا طریقہ ہے. تو سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی نوجوان کے رویے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ کاش میں نے انہیں اپنے آگے سوار کر لیا ہوتا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ تکلیف برداشت کرنے کے باوجود حسن سلوک سے پیش آنے والا یہ بردبار نوجوان قریشی نوجوان کون تھے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. خیر، آج انشاءاللہ ان کی سیرت پر ہم کچھ مدنی پھول سنیں گے. تو یہ واقعہ جو ہم نے ابتداءً سنا، اس میں ہمارے لیے درس کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے اور ہر ایک سے محبت بھرا سلوک اپنانا چاہیے. نہیں جناب، آج تو شرافت کا زمانہ نہیں ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. اپنے کو کوئی ہاتھ لگائے گا تو ہاتھ میں لگا دیں گے، اس کو ہاتھ دکھائے گا تو ہاتھ لگا دیں گے، کوئی ہاتھ مارے گا تو اپنی بھی طاقت ہے، ہم بھی گھسا لگا دیں گے. یہ نہیں، درگزر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا نے گزشتہ دنوں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. ہم کیا چاہتے ہیں اپنے لیے؟ ہم کیا چاہتے ہیں اپنے لیے؟ کہ ہمیں کوئی محروم کرے یا جو بھی جس سے ہمارا تعلق ہو وہ ہم پر عطائیں کرے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا خیال کرے، ہمارا خیال کرے. تو اسی طرح ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا سلوک بھی یہی ہو کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے تو ہم بھی زیادتی نہ کریں.
ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری برائی کرے تو ہم بھی برائی نہ کریں. بزرگوں نے فرمایا کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کرو. تم کسی سے کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کرو. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، اللہ تعالیٰ ان مقدس صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک اوصاف کے صدقے ہمیں بھی نیک بنا دے. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی معاویہ ہے. اور یہاں بھی ایک بات علماء نے لکھی کتابوں میں کہ شیطان یہ وسوسہ نہ ڈالے کہ لغت میں یعنی ڈکشنری میں لفظ معاویہ کا معنی درست نہیں، لہذا یہ نام نہیں رکھنا چاہیے. یاد رہے کہ لغت میں معاویہ کے اچھے معنی بھی ہیں، جیسے بہادر، بلند آواز، یہ بھی اس کے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر کسی کا نام کا معنی درست نہ ہوتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے. لیکن معاویہ یہ وہ خوبصورت نام ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کئی مرتبہ ادا ہوا ہے. تو بہرحال کسی نام کو صحابی رسول سے نسبت حاصل ہو جائے تو اس میں لغت نہیں دیکھی جاتی، نسبت دیکھی جاتی ہے کہ ہمارا نام رکھنے کا مقصد کیا کہ یہ اللہ کے نبی کے صحابی کا نام ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت امیر معاویہ یعنی جب بھی لفظ معاویہ کہا جائے گا تو اس سے مراد حضرت امیر معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن، لقب ناصر لدین اللہ یعنی اللہ کے دین کے مددگار، اور ناصر لحق اللہ یعنی اللہ کے حق کے مددگار، یہ بھی آپ کا لقب ہے. تو آپ کی ولادت بعثت مبارکہ سے 5 سال قبل یعنی 604 سنہ عیسوی میں ہوئی، اور یہی قول زیادہ مشہور ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبی تعلق بھی رہا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب عبد مناف پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے نسب سے ملتا ہے. اور آپ کے والدین یعنی سیدنا امیر معاویہ کے والد ابو سفیان اور والدہ سیدتنا ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فتح مکہ 8 ہجری مطابق 629 سنہ عیسوی کے روز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا تھا. اور یہ وہی ابو سفیان ہیں جن کی بڑی قربانیاں ہیں. ایک قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کی اہم ترین شخصیت تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ابو جہل کے غزوہ بدر میں قتل ہونے کے بعد تمام قبائل کی متفقہ رائے سے آپ سردار مکہ منتخب ہوئے. فتح مکہ کے دن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، اور اسی روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دارالامان یعنی امن کا گھر قرار دیا، اور آپ کو یہ امتیازی شان نصیب ہوئی. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب اور وہ سعادت مند فرزند ہیں کہ جنہوں نے اپنے والد ماجد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا تھا. اب یہاں ایک بات غور کر لیں کہ کئی ایسے بھی ہیں کہ جب والد کا بھی جنازہ ہوتا ہے نا تو بیچاروں کو آگے بڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، بلکہ ذاتی طور پہ تجربہ ہے کہ خاندان کے اہم ترین افراد جنازے کے وقت بھی جنازہ گاہ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. بھائی کیوں، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ جی میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں. اور ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جن کو شاید جنازے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے، وہ دیکھ دیکھ کے جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے کے اندر دعائیں کیا پڑھتے ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. تو ہم خود غور کریں اور سوچیں کہ والد کا حق تو یہ تھا کہ بیٹا اس کی جنازہ پڑھائے، لیکن یہاں بیٹے کی حالت یہ کہ اس کو جنازے کی دعا تک نہیں آتی ہے. کیوں نہیں سیکھنے کی کوشش نہیں کی؟ اس کو اتنی بڑی مشکل تو بات نہیں ہے جنازے کی دعا یاد کرنا، لیکن کیا اس کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس؟ وقت تو ہے، لیکن کہتے ہیں نوٹیں گننے سے ہی فرصت نہیں ہے، دنیاوی فنون حاصل کرنے سے ہی فرصت نہیں ہے. تو کاش
ہمیں یہ سعادتیں اور برکتیں مل جائیں کہ ہم اپنے اوپر عائد فرض علوم سیکھنے والے بن جائیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ کا رنگ سفید اور خوبصورت اور روبدار شخصیت تھے۔ آپ سر اور داڑھی مبارک میں مہندی لگایا کرتے تھے، جس کے رنگ کے سبب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی سونے کی طرح معلوم ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیم و بردبار، باوقار، مالدار اور لوگوں کے سردار تھے، کرم فرمانے والے، بہر صورت انصاف کرنے والے تھے۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ان کی عظمت و شان کے قربان کہ جیسے بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ انسان یہ اپنی صفات کے ذریعے جانا جاتا ہے، عادت و اطوار، محبت، پیار، اخلاص، اخلاق، ان سے پہچانا جاتا ہے کہ اچھا اور سچا انسان یہ ہمیشہ اپنی عظیم صفات، بلند کردار اور حسن اخلاق کے سبب اپنی پہچان قائم کرتا ہے، اور نہ صرف زندگی میں بلکہ دنیا کے سے جانے کے بعد بھی وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ صفات کا مالک بنایا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے یہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق حسنہ یہ اخلاق رذیلہ سے کوسوں دور، اور اسلام کے مینارہ نور تھے۔ خطابت و واعظ و نصیحت میں اپنی مثال آپ تھے، حلم و بردباری میں عظیم شہرت کے مالک تھے، باہری و بری جہادوں میں دشمنوں کے لیے خوف کی علامت، مگر خوف خدا کے سبب تھر تھر کانپنے والے تھے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک جماعت میں سے ایک عظیم صحابی ہیں، لہذا اس مبارک جماعت کا جو مقام و مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اللہ عز و جل نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرما کر ابدی رضا کا جو مجدہ جاں فضا صحابہ کرام علیہم رضوان کو سنایا، اس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا نام بھی شامل ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی پیاری کتاب شائع کی ہے۔ تو یہ اس کتاب میں آپ کی سیرت کے بڑے دلچسپ اور بڑے ایمان افروز واقعات لکھے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مکتوب لکھا، جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نصیحت فرمانے کی یوں التجا کی کہ آپ مجھے وہ باتیں لکھے جس میں میرے لیے نصیحت ہو۔ تو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جوابی مکتوب میں ارشاد فرمایا کہ سلام علیکہ، یعنی آپ پر سلامتی ہو، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو لوگوں کی ناراضی میں اللہ کی رضا تلاش کرے تو اللہ عز و جل اسے لوگوں کی محتاجی سے محفوظ رکھے گا، اور جو لوگوں کی رضا کی خاطر اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ عز و جل اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی ناراضی کی پرواہ نہ کرے تو اگرچہ لوگ اس سے ناراض ہو جائے مگر انشاءاللہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور یہ عمل بہت ہی مجرب یعنی تجربے سے ثابت ہے۔ اور حدیث پاک کی دوسرے حصے کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ایک کام سے لوگ تو خوش ہوتے ہیں مگر شرعاً وہ حرام ہے، تو یہ شخص لوگوں کی خوشنودی کے لیے وہ کام کرے، اللہ کی ناراضی کی پرواہ نہ کرے، وہ انہی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوگا جن کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے۔ تو آج ایسے بہت سے ادارے ہوتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ بعض اپنے کمیونٹی کے بڑے ہوتے ہیں، بعض اپنے اداروں کے بڑے ہوتے ہیں، کوئی اسکول کا پرنسپل بن گیا، ہیڈ ماسٹر بن گیا، کوئی کالج کا پرنسپل بن گیا، کوئی کسی ویلفیئر انجمن کا سلسلہ بن گیا۔ بھائی پہلے تو کوئی ایسے فنکشن نہیں ہوتے تھے، آپ نے کیوں کی کر رہے ہیں یہ؟ کیوں ایسے ناچ گانوں کی محفلیں کر رہے ہیں؟ پہلے آپ کے ادارے میں کبھی کوئی
سالانہ سلسلے میں کوئی ایسی بے پردگی کا اہتمام نہیں ہوتا تھا. آپ نے جناب تقاضا ہے، ترقی کا دور ہے، آپ کی موجودگی میں آپ کی چھتری کے نیچے ایسی بے حیائی کے کام ہوتے. آپ سوچیں مرنے کے بعد آپ کا ہوگا کیا؟ آپ کس چیز کی بنیاد ڈال رہے ہیں کہ جو آپ کے لیے گناہ جاریہ بنے گا؟ گھر کا سرپرست بھی غور کرے، اپنے خاندانی معاملات کو غور کرے کہ کبھی ہمارے یہاں شادیوں میں ایسی بے پردگی نہیں ہوتی تھی. آج آپ کی موجودگی میں، آپ کے کہے پر، آپ کی سرپرستی میں یہ سارے دھندے ہو رہے ہیں. کبھی ایسے بیہودہ لوگوں کو بلا کر فنکشنز کا راج نہیں ہوتا تھا. کبھی ہمارے کھانے پینے کی ڈشوں میں وہ حرام اور ناجائز اشیاء کا استعمال نہیں ہوتا تھا. معاذ اللہ، مسلمان کہلانے والے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنی شادی کی دعوتوں میں شراب کا اہتمام کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بنے گا کیا ہمارا؟ اپنے گھر کی عورتوں کو جناب جدید دور ہے، ان میں جناب گیٹ ٹوگیدر کرنا ہے آپس میں، کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کیا لوگوں کو کیا دکھائیں گے اپنا؟ ارے آپ سوچیں، غور کریں. آپ کی جوان بیٹیاں دوسرے غیر محرم جوان لڑکوں کے ساتھ ناچ رہی ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ کس چیز کو آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ گھر میں بے حیائی کے معاملات دیکھیں تو بالکل اوپن معاملات رکھے کہ جناب جو چاہیے دیکھیں، میرے گھر میں سب انتظام ہے. آپ سوچیں آپ کی اولاد کہاں جا رہی ہے، آپ کے بچیوں کی کیا تربیت ہو رہی ہے، آپ کا گھر کا ماحول کا کتنا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ہم اس پہ غور نہیں کرتے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو لوگوں کو خوش کرے اور اللہ کو ناراض کرے، تو فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے وہ انہی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوگا جن کی خوشنودی کے لیے اس نے یہ حرکت کی. تو آپ کے دور میں شرابیں عام ہو گئیں ادارے میں. آپ اپنے آفیسز میں ایسے معاملات کر کے جا رہے ہیں. کیا مرنا نہیں ہے آپ کو؟ آپ مر گئے، آپ کے بعد یہ سلسلے چلتے رہیں گے. سوچے آپ کا قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں اپنے سارے اعمال نامے کا حساب کیسے دیں گے؟ تو ڈرے اس بات سے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج یہ عزت دی، یہ مقام دیا کہ آپ تسلط قائم کر سکتے ہیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں، تو اپنے جو آپ کا ایریا ہے اس میں شریعت کو نافذ کریں، سنتوں کا نفاذ کریں، پھر دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہیں. ورنہ ہم کتنے کمزور ہیں. گرمی بڑھ جاتی ہے، ہلا کے رکھ دیتی ہے. آپ سوچیں تو صحیح، یہ گرمی بڑھ جاتی ہے، ہم کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. کیا یہ گرمی ہم کو قیامت کی گرمی کا یاد نہیں دلاتی؟ آج ذرا سی بند کمرے میں دروازے بند ہو، حبس ہو جاتا ہے. آپ تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں نا، ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے جنریٹر بند ہو جائے، بجلی بند ہو جائے، بڑا سا کمرہ ہو، اس حبس میں گھبرا جاتے ہیں. آپ سوچیں قبر جب بند ہوگی چاروں طرف سے، ایک معمولی سا سراغ بھی نہیں چھوڑتے، اس گھبراہٹ میں کیا عالم ہوگا ہمارا، کیا عالم ہوگا ہمارا؟ کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے؟ اللہ ناراض ہوا، قبر میں آگ بھڑکا دی گئی، ہمارا بنے گا کیا؟ اے اللہ ہمیں جہنم کی گرمی سے بچا. ہم عذاب برداشت نہیں کر سکتے، بہت کمزور ہیں. مچھر کاٹتا ہے نیند نہیں آتی، کیڑا گھس جائے ہم کو گھبرا جاتے، چپکلی چوہا نظر آئے کمرے میں نظر نہیں آتے. ہم کیسے عذاب برداشت کر سکیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کا جو زمانہ حکومت تھا یہ کتنا تھا؟ سنیے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 40 سال حکومت کی. 40 سال. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 4 سال دمشق کے امیر رہے. 12 سال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پورے ملک کے شام کے والی رہے. پھر تقریباً 4 سال مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں، اور 6 ماہ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام کے والی رہے. اس کے علاوہ 20 سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے. تو یوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال حکومت فرمائی. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اسلامی سلطنت خراسان سے مغرب میں واقع افریقی شہروں اور قبرص سے یمن تک پھیل چکی تھی. لیکن یہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین یہ لوگوں کی خیر خواہی کرتے تھے.
ان کا جذبہ سبحان اللہ کہ سنیے کہ کہیں شجاعت و بہادری کا معاملہ ہو، حسن اخلاق کا معاملہ ہو، ان کی یہ اعلیٰ مثالیں قائم فرماتے ہیں۔ اور آپ کو جذبہ خیر خواہی کیسا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جیش نامی ایک شخص کو محض اس لیے متعین کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کے پاس جائیں اور دریافت کرے کہ آج کسی کے یہاں بچے کی ولادت تو نہیں ہوئی یا کوئی وفد تو نہیں آیا، تاکہ بیت المال سے وظیفہ جاری کرنے کے لیے ان کا نام لکھا جائے۔ یعنی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بولا آدمی مقرر کیا تھا کہ ان کے مسائل معلوم کرو اور ہاتھوں ہاتھ حل کرے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں لنگر خانہ قائم فرمایا، جس میں حاجیوں اور رمضان مبارک کے مہینے میں فقراء کے لیے کھانا پکایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جلیل القدر صحابی اتباع سنت کا جذبہ رکھا کرتے تھے۔ آپ اپنے زمانے خلافت میں حج یا عمرہ کے لیے تشریف لاتے اور مدینہ منورہ حاضری ہوئی تو آپ بھی اتباع سنت کے جذبے سے شہدائے احد کے مزار شریف پہ حاضری کے لیے جایا کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی کا سال میں ایک مرتبہ شہدائے احد کے مزارات پر جانے کا معمول تھا۔ تو جو زائرین مدینہ ہیں وہ بھی نیت کریں کہ ہم بھی جب مدینے جائیں گے تو انشاءاللہ شہدائے احد کے مزار شریف پہ بھی حاضری دیں گے انشاءاللہ۔ نیت تو کر لو یار، جائیں گے نا، مدینے جانا ہے نا۔ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں عاشورہ کے روز یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دلاتے تھے۔ اور ایک اور بہت اہم بات جو ہر مسلمان بھائیوں گویا ضروری ہے، وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب میں چونکہ کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی امام صاحب نہیں ہوں، میں خطیب صاحب نہیں ہوں، میں کسی مدرسے میں پڑھاتا تو ہوں ہی نہیں، تو میں کیسے نیکی کی دعوت دوں؟ نہیں، علماء نے فرمایا کہ جو کسی برائی کو دیکھتا ہے اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے منع کر سکتا ہے زبان سے منع کرے، ورنہ دل میں برا جانے کہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ تو کیا کسی برائی کو دیکھ کر ہمارے دل میں بھی کوئی ایسا جذبہ ابھرتا ہے کہ یار میں کوئی کوشش تو کروں؟ یار بس میں جا رہے ہیں، آپ خود سوچیں، بس میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، یقین مانے بعضوں کا ٹرین میں تو ایسی مت ماری جاتی ہے ہمارے ان مسلمان، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں مسلمان ہی زیادہ ہے، ٹرین میں اتنی بے حیائی کی وہ مناظر دیکھے جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ باپ بیٹا ہے، جوان بھائی بیٹا ہے، ارے شوہر بیٹا ہے اور گھر کی عورتیں ساتھ ہیں اور یہ بے حیائی کے منظر چل رہے ہیں، آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر یار؟ آپ کو غیرت نہیں آتی یار؟ آدمی جا کر بولے تو صحیح بس والے کو، یار کیا کر رہے ہو بھائی، یہ کیا ہے یار، ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ لیکن کوئی تو اٹھے مرد کلندر کھڑا ہو کے اس کو سمجھائے تو صحیح۔ وہ بھی تو جو ڈرائیور چل رہا ہے وہ بھی تو بہو بیٹیوں والا ہے، کیا نہیں سمجھ سکتا؟ تو ہم یوں سمجھے کہ کچھ ہو نہیں سکتا اور جناب وہ بالکل کبوتر کی طرح جناب پر میں اپنی گردن چھپا لے اور جناب سب چلتا ہے، سب نہیں چلتا۔ پھر جو آوے کا آوا بگڑتا ہے پھر ہم ہی سر پکڑتے کہ کیا ہو گیا یہ۔ تو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ ہر مسلمان کی گویا ذمہ داری ہے اور ہمیں لوگوں کو منع کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، روکے ان کو، برائیاں عام نہ ہونے دیں، ورنہ یہی برائیاں بڑھتے بڑھتے کہیں ہمارے گھروں کو نہ جلا دیں۔ آپ محلے میں آج شراب کی دکانیں کھل جاتی ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا جو اٹھ کے کچھ کوشش تو کرے، بھائی ٹھیک ہے لڑائی جھگڑے لا اینڈ آرڈر کا معاملہ نہیں کریں گے مگر کوئی ایسا معاملہ تو کریں یار۔ جس نادان نے یعنی مسلمان کہلانے والے آج اپنے ریسٹورنٹ میں شراب رکھتے ہیں کہ جناب ہمیں کمانا ہے، ارے ایسی کمائی پر کیا کرو گے؟ ایسی کمائی کا یار، یہی کیا کمائی اپنے بچوں کو کھلاؤ گے؟ آپ کیسے اپنے بچوں میں وفا دیکھو گے؟ ان بچوں کی پرورش کس کام سے کر رہے ہیں، کس رقم سے کر رہے ہیں؟ حرام و ناجائز، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ہمیں
برائیوں کو روکنا ہے، اور یہی ان کا جذبہ ہوتا تھا، سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ بلکہ ایک بڑی پیاری بات آپ کی سیرت میں لکھی ہے، سبحان اللہ، کہ حضرت سیدنا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے محل میں داخل ہو کر کسی نے آپ کو نماز فجر کے لیے اٹھایا، آپ کی آنکھ کھل گئی، تو آپ نے بلند آواز سے کہا کہ کون ہے اور کس لیے تو نے جگایا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے امیر معاویہ، میں شیطان ہوں۔ آپ نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے شیطان، تیرا کام انسان سے گناہ کرانا ہے اور تو نے مجھے نماز کے لیے جگا کر نیک عمل کرنے کا موقع دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیطان ہیلے بہانوں سے بات ٹالنے لگا، کبھی اپنے نیک ہونے کا دعویٰ کرتا، کبھی کہتا میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، کبھی کہتا میں نیکی کی دعوت کو پسند کرتا ہوں، تو کبھی کہتا میں تو ہمیشہ سے ہی نیک ہوں۔ مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑے رکھا، اور جب تک حقیقت حال پوچھ نہ لی چھوڑا نہیں اس کو۔ بالآخر اس مردود نے بتائی دیا کہ اے امیر المومنین، میں جانتا ہوں اگر سوتے رہنے میں آپ کی نماز فجر قضا ہو جاتی تو آپ خوف خدا سے اس قدر روتے اور اس کثرت سے توبہ استغفار کرتے کہ خدا کی رحمت کو آپ کی بے قراری اور گریہ زاری پر رحم آ جاتا، آپ کی قضا نماز قبول فرما کر ادا نماز سے ہزاروں گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا۔ اس نماز قضا ہونے پر آپ روتے، آپ کے اس رونے پر آپ کو ہزاروں رکعتوں کا ثواب مل جاتا، تو چونکہ مجھے خدا کے نیک بندوں سے بغض و حسد ہے، اس لیے میں نے آپ کو اٹھایا کہ اٹھ کر 2 ہی پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں تاکہ ہزاروں رکعتوں کا ثواب نہ ملے۔ تو اس سیرت کے اس پہلو پر ہم غور کریں کہ کیا نماز قضا ہونے پر اپنے کبھی غمزدہ ہوئے؟ کیا نماز جماعت چھوٹنے پر کبھی بے قراری ہوئی؟ آج سارے دن میں درود پاک نہیں پڑھے، کیا کچھ سوچ بنی ہماری یار کیسے دن گزر گیا؟ آج اللہ کا ذکر نہیں کیا میں سنتوں پر عمل کر سکتا تھا۔ کبھی کوئی ایسی تڑپ، رونا، کوئی تڑپنا کہ یہ کیا ہو گیا، میری زندگی کا ایک جمعہ بغیر امامے کے ہو گیا، میری زندگی کا ایک دن بغیر درود پاک پڑھے گزر گیا، میں نے آج کوئی ذکر و اذکار نہیں کیا، کوئی احتساب۔ اور اس کے لیے اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو، آپ نے مدنی انعامات عطا فرمائے کہ فکر مدینہ کریں۔ مدنی انعامات کا رسالہ یہ گویا ہمارا روزانہ کا احتساب کراتا ہے۔ تو اے کاش کہ ہمیں مدنی انعامات سے پیار ہو جائے اور ہم مدنی انعامات کے عامل بن جائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سبحان اللہ، یہ اہل بیت سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، میری اولاد سے اسے اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور ان کی جانیں اس کی اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، اور میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کے کئی واقعات ہیں کہ جو آپ کی اہل بیت سے بے پناہ عقیدت و محبت کا اظہار کرتی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، ان کی مجالس میں شرکت کے لیے آپ ترغیب دلایا کرتے تھے۔ سنیے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کیسی تھی؟ علامہ ابو القاسم علی بن حسن شافعی فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ نے مرض وصال میں یزید کو بلا کر کچھ وصیتیں کی تھی۔ اس میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین پر احسان و مروت کی نظر رکھنا، کیونکہ وہ لوگوں میں بہت مقبول ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان سے نرمی کرنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور ان کی مجالس میں شرکت کی آپ ترغیب دلایا کرتے تھے کہ سیدنا امیر معاویہ نے امام حسین کی علمی مجلس کی تعریف کرتے ہوئے ایک قریشی سے فرمایا
کہ مسجد نبوی میں چلے جاؤ، وہاں ایک حلقے میں لوگ ہماتن گوش ہو کر یوں باادب بیٹھے ہوں گے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، جان لینا کہ یہی سیدنا امام حسین کی مجلس ہے۔ اور اس حلقے میں مسخری نہیں ہوتی، مذاق مسخری نہیں ہوتی۔ اور امام حسین کی مجلس کیسی ہوتی تھی؟ داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص سیدنا امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی تنگ دستی فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہمارا وظیفہ آنے والا ہے، جیسے ہی وظیفہ پہنچے گا ہم آپ کو رخصت دے دیں گے۔ کچھ دیر گزری، سیدنا امیر معاویہ کی طرف سے 1000 دینار کی 5 تھیلیاں امام حسین کی بارگاہ میں نظر کی گئیں۔ قاصد نے عرض کی کہ سیدنا امیر معاویہ نے معذرت کی ہے کہ یہ رقم تھوڑی سی رقم ہے، اسے قبول فرما کر غریبوں میں تقسیم فرما دیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی اور اس سے معذرت کی کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ یہ سخاوت اہل بیت، اس کا نظارہ۔ پھر ایک بڑی پیاری بات اس کتاب میں لکھی ہے اور میں آپ کو سب کو مشورہ دوں گا کہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ یہ کتاب فیضان امیر معاویہ، اس کو ضرور پڑھیں، یقین مانے خزانہ ہے، خزانہ ہے اس میں۔ ایک بڑی پیاری بات اس میں لکھی ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم نے امام حسن سے عرض کی کہ حضور میں مالدار آدمی ہوں، میرے یہاں اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام حسن نے ارشاد فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی ایسی کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس شخص کے 10 بیٹے ہوئے۔ جب یہ بات امیر معاویہ کو معلوم ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دریافت کیوں نہ کیا کہ آپ نے کس وجہ سے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا۔ دوسری مرتبہ جب اس شخص نے سیدنا امام حسن سے ملاقات کا شرف حاصل کیا تو انہوں نے دریافت کیا، امام حسن نے فرمایا تو نے سیدنا ہود علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، ترجمہ کنز الایمان، تو تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں سنا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی کثرت رزق اور حصول اولاد کے لیے استغفار کا بکثرت پڑھنا یہ قرآنی عمل ہے۔ تو جو امیر اہل سنت کے مرید ہیں ان سے طالب ہوئے ہیں، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یہ وظیفہ ہے، شجرہ شریف میں لکھا ہوا ہے، اور روزانہ 70 مرتبہ، اگر یہ پورا یاد نہ ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی معافی چاہ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو یقیناً اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، فیضان امیر معاویہ انشاءاللہ جاری رہے گا، انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ آپ کی علم و حکمت کے مدنی پھول، سبحان اللہ، دن بھر آپ کی کیا مصروفیت ہوتی تھی یہ اس کتاب میں نقل ہے۔ آپ کی وہ عظیم سلطنت، 20 سال آپ نے حکومت کی، آخر یہ نظام کیسے چلاتے تھے؟ آج تو کمیونیکیشن ہے، اس ٹائم تو کمیونیکیشن نہیں تھا۔ کس طرح سے آپ پوری دنیا میں آپ نے سلطنت کے کام کیے، تو حکومت کرنے کے مدنی پھول بڑے پیارے پیارے انداز سے۔ پھر جو صحابہ کرام کے اہل بیت کے مقدس مقامات تھے ان کو مساجد میں آپ نے تبدیل کیا، اسلام کی جو عظیم آپ نے خدمات دیں اس کتاب میں بڑے تفصیلاً، اور تقریباً میں دیکھ رہا تھا 126 کتابوں سے استفادہ کر کے اس کتاب کو مرتب دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو اپنے مطالعے میں لائیں، ذہن بنائیں اور یہ کتاب بھی لیں۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی، زیادہ تعداد میں منگوائیں، اور منگوا گھر پہ بھی سکتے ہیں۔ جو ہمارے بڑے شہر ہیں پاکستان کے، یہ سروس ہے، بیرون ملک والے بھی آن لائن پرچیزنگ کے حوالے سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں، آن لائن پرچیزنگ کے لیے آرڈر دیں، مکتبۃ المدینہ کے اسلام میں وہاں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ایمان پر